قارون اب پوری طرح زمین کے اندر جا چکا تھا، صرف اس کا چہرہ اور مدد مانگتے ہاتھ باہر نظر آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کیسے اس کا محل ٹوٹنے لگا، کیسے اس کے خزانے بکھر گئے، اور کیسے جو لوگ کل تک اس کی طرح بننا چاہتے تھے آج اس کو دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ لیکن اب وہ لمحہ آنے والا تھا جب قارون کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ سوچئے، ایک آدمی جس کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کے پاس ایک سانس بچانے کی طاقت بھی نہیں۔ قارون چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، میرا مال لے لو، میرا سونا لے لو۔ لیکن آج کسی کو اس کے مال کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ موت کے سامنے دنیا کی ہر کرنسی، ہر پیسہ، ہر دولت بیکار ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بچ سکا۔ قارون نے زندگی بھر لوگوں کو اپنی دولت سے امپریس کیا، لیکن آخری میں نہ دوست کام آئے، نہ محل، نہ خزانے، صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اور پھر ایک خطرناک آواز آئی، زمین اور کھل گئی۔ قارون کا جسم دھیرے دھیرے نیچے کھینچنے لگا، اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، چہرہ آنسو اور مٹی سے بھر گیا تھا۔ کل تک وہ لوگوں کو نیچا دکھاتا تھا، آج وہ خود مٹی کے نیچے جا رہا تھا۔ اور پھر ایک آخری بار اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اب اس کو سچ سمجھ آ گیا ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر صرف ایک گناہ نہیں، وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے، قوم خاموش تھی، آسمان خاموش تھا، جیسے پوری کائنات اللہ کے فیصلے کو دیکھ رہی ہو۔ اور پھر زمین نے قارون کو، اس کے محل کو، اس کے خزانے کو پورا نگل لیا، بس مٹی بچ گئی، نہ سونا، نہ طاقت، نہ نام کا نشان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ جنت ان کے لیے ہے جو سنبھلے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن قارون کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن نے اس کا واقعہ صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں بتایا، بلکہ ہمیں یہ وارننگ دینے کے لیے بتایا۔ آج بھی قارون زندہ ہے، کبھی ایک بزنس مین کی شکل میں، کبھی ایک سیلیبریٹی کی شکل میں، اور کبھی ہمارے اپنے دل کے اندر۔ آپ دیکھیں گے آج کے زمانے کے قارون کون ہے، اور کیسا ہم بنا سمجھے اس کی راہ پر چلنے لگتے ہیں۔